اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین بتشریف فرما مشائخین عظام، جماعت اسلامی ہند تلنگانہ اڑیسہ کے امیر، کل ہند مجلس تعمیر ملت کے نائب صدر، مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے صدر، معزز علماء اکرام، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اپنی جانب سے ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آج کے اس احتجاجی جلسے میں جو معزز مشائخین عظام نے شرکت کی، جو معزز علماء کرام نے شرکت کی، جو مسلمانوں کے معزز تنظیموں کے ذمہ داروں نے شرکت کی، ان تمام کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان تمام معزز حضرات نے، بزرگوں نے اس اہم مسئلے کے اوپر اس احتجاجی جلسے میں شرکت کر کے ملک اور قوم کو اس مسئلے کے اوپر ایک پیغام دیا۔ میں ان تمام کا شکر گزار ہوں۔ صدر جلسہ نے اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھا۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان میں نہیں کھڑا رہوں گا، کیونکہ اب تو انشاءاللہ تعالی تقاریر کا سیزن شروع ہونے والا ہے، اور ان جلسوں میں کھل کر بات چیت ہوگی، دشمنوں کے بارے میں بھی ہوگی، مخالفین کے بارے میں بھی ہوگی۔ یہ ایک سیاسی جلسہ نہیں ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس جلسے کا انعقاد اس لیے عمل میں لایا گیا کہ مرکزی حکومت نے جو آرڈیننس جاری کیا ٹرپل طلاق کے اوپر، اس کے خلاف اس احتجاجی جلسے کو یہاں پر انعقاد دارالسلام میں اس کا عمل میں لایا گیا۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ دارالسلام کی اس سرزمین پر اس سال فروری کے مہینے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ایک تاریخی جلسہ عام ہوا۔ سرزمین حیدرآباد کو اس بات کا اعزاز حاصل رہا کہ ہم نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی سالانہ اجلاس کی میزبانی کی، اور مجھے اس بات کا اعزاز حاصل رہا کہ یہاں پر جتنے ذمہ داران بیٹھے ہیں قوم اور ملت کے، مشائخین عظام، علماء کرام بیٹھے ہیں، مسلمانوں کے معزز تنظیموں کے ذمہ داران بیٹھے ہیں، ان تمام کے ساتھ میں نے بھی پورے تلنگانہ، آندھرا پردیش، مہاراشٹرا میں ہزاروں میل کا سفر ہم نے طے کیا، اور صرف اس لیے کہ شریعت کی حفاظت ہو سکے، شریعت پر عمل کرنے کی تلقین لوگوں کو دی جا سکے، تاکہ ہم اپنی شریعت کی حفاظت بھی کر سکیں، معاشرے کی اصلاح بھی ہو سکے، اور لوگوں کو یہ بات بتایا جائے کہ حالات سے ہم کو سمجھوتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کو خوف کھانے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آرڈیننس ہندوستان کے اقتدار پر بی جے پی کی حکومت ہے، انہوں نے آرڈیننس کو جاری کیا، اور اس آرڈیننس میں بہت سی غلطیاں ہیں جس کا ذکر ابھی تمام ذمہ داروں نے کیا۔
غلطی بھی ہے اور اس میں جھوٹ بھی ہے، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کی حکومت ہے، 1 سال کا لمبا عرصہ ہو چکا ہے، سپریم کورٹ کا ٹرپل طلاق پر فیصلہ آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی ہندوستان کے وزیر اعظم یہ ججمنٹ پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کی منسٹری میں لا منسٹر ہے، کیا وہ اس ججمنٹ کو صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے؟ 1 سال میں اگر ہندوستان کے وزیر اعظم آپ ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ آپ کی حکومت نہیں پڑھ سکتی تو آپ کون سی حکومت کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ ٹرپل طلاق انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ سپریم کورٹ نے محض یہ کہا کہ ہم اس کو سیٹ اسائیڈ کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم دنیا کے مایہ ناز قانون دانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم جورسپروڈنس کے بہت بڑے قابل ترین جورسٹ ہیں، مگر کم سے کم وزیر اعظم آپ پڑھ لیتے کہ کہیں پر بھی سپریم کورٹ نے ٹرپل طلاق کو انکانسٹیٹیوشنل نہیں کہا، آپ کے آرڈیننس میں آپ کہتے ہیں۔ ہم کیوں اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے، دوسرا آپ کا یہ آرڈیننس ہندوستان کے آئین، ہندوستان کے سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے۔ یہ آرڈیننس مسلم خواتین کے خلاف ہے، یہ آرڈیننس مسلم خواتین سے انصاف کے بجائے ناانصافی کرے گا۔ یہ ہندوستان کے آئین اور سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہندوستان کے آئین میں مساوات، رائٹ ٹو ایکوالٹی ہے، اور ہندوستان کا سمویدھان یہ کہتا ہے رائٹ ٹو ایکوالٹی، سب برابر ہے۔ اب اگر اس آرڈیننس کو ایک مسلمان مرد کے خلاف استعمال کیا جائے گا اور کورٹ اس کی غلطی کو مانتا ہے اور سزا دیتا ہے تو اس کو 3 سال کی سزا، اور اگر کوئی غیر مسلم ہوگا جس کو دوسرا قانون ہے اس قانون کا استعمال ہوگا تو کورٹ اس کو 1 سال کی سزا۔ کیوں آپ مسلمانوں کو 3 سال کی سزا اور غیر مسلم کو 1 سال کی سزا؟ یہ نفرت کیوں؟ یہ ناانصافی کیوں؟ یہ ڈسکریمنیشن کیوں مسٹر مودی؟ بتاؤ ہم کو آپ۔ ہاں ہم جانتے ہیں کہ آپ کے گجرات کے دور اقتدار میں کئی معصوم لوگ جیل میں تھے، جس میں حیدرآباد کے بھی بچے تھے، وہ تمام بری ہو گئے، مگر یہ قانون ڈسکریمنیٹری ہے، یہ آرڈیننس رائٹ ٹو ایکوالٹی کے خلاف ہے، ہندوستان کے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے، اور سپریم کورٹ کا کیشوانند بھارتی کیس میں صاف طور پر کہا گیا کہ دستور کے، سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف جو قانون بنے گا وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ آپ نے غلطی کی۔ دوسرا، یہ کیوں مسلم عورتوں کے خلاف ہے؟ بعض ہماری بہنیں ہیں جن کو غلط باور کیا گیا، وہ بڑی خوش ہو رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ برڈن آف پروف، یعنی عورت کو کورٹ میں جا کر ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ شخص جو میرا شوہر تھا اس نے مجھے 3 مرتبہ طلاق کہا۔ اب جب وہ ہماری بہن کورٹ میں جائے گی، اس گھر کے کون سے لوگ آ کر اس کی تائید میں کھڑے ہوں گے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوگا، کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ ہندوستان میں چاہے کسی بھی مذہب کا گھر ہو، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 98% تمام گھرانے ایسے ہیں کہ اگر عورت کی بات آئے گی تو پورا گھر اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا۔ یہ حقیقت ہے۔ اب کون اس عورت کی تائید میں کھڑا ہوگا کہ کورٹ میں؟ عورت کو ثابت کرنا پڑے گا کورٹ میں، اس لیے عورتوں کے خلاف۔
اور جب اگر فرض کری آرڈیننس میں کوئی جا کر شاہ عنایت گنج پی ایس میں کمپلین کر دیا کہ یہ شخص اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق بولا، انسپیکٹر صاحب بلائے اس کو، بلا کے پوچھے حسب روایت کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ تو وہ شخص بولے گا میں بولا ہی نہیں پہلے۔ تو انسپیکٹر صاحب بولیں گے اب کیا کرنا تمہارا، اندر بٹھانا کیا کرنا؟ تو وہ شخص بولے گا دیکھو صاحب میں 3 مرتبہ نہیں بولا، 1 مرتبہ بولا۔ اب انسپیکٹر کو کیا خواب پڑا پہلے تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے کیا قصہ ہے۔ اب وہ شخص اگر 1 مرتبہ بولا، چلیے انسپیکٹر بولا نہیں تم 3 مرتبہ بولے، عورت صحیح کہہ رہی ہے، اس پہ کیس بک کریے، جیل کو بھجا دیے۔ انہوں موصوف وہ جو پاگل آدمی ہے جس کو دین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، یقیناً 3 مرتبہ طلاق بولنا گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ وہ جیل کو جائے گا یا جہاں نہیں بھی گیا تو بولے گا ٹھیک ہے اب میں 90 دن تک انتظار کرتا ہوں، اس کے بعد تو ہو جاتا۔ اس کے بعد کیا ہونا اس عورت کا؟ تو مودی صاحب ان کی حکومت قانون لے کر آئی، آرڈیننس کے بھائی اس کو جیل کو بھجا دو، اس کے بعد جیل میں رہ کے انہیں عورت کو الاؤنس دینا۔ پھر ان کی غلطی، ہمارے قانون میں عورت کو الاؤنس طلاق ڈیورس کے بعد ملتا، اور کون سا ایسا مرد ہے جو اپنی بیوی سے ظلم کیا، اس کو 1 مرتبہ 3 طلاق کہہ کر گناہ کیا، وہ جیل میں بیٹھ کر پیسے دے گا؟ اس کو کون دے گا بتائیے آپ؟ اس لیے عورتوں کے خلاف ہے۔ پھر اگر اس کو سزا ہو گئی 1 سال کی فرض کریے، 6 مہینے کی یا 2 سال کی، تو یہ آرڈیننس یہ بول رہا کہ شادی رہے گی۔ کیا وہ عورت 1.5 سال تک اپنی زندگی اس نالائق، نامعقول اور گناہگار کے ساتھ چپکی ہوئی رہے گی؟ اور جیسے وہ جیل سے باہر نکلیں گے تو بیوی کیا ان کا پھول کا ہار لے کر ٹھہریں گی اور گائے گی کہ بہاؤ پھول برساؤ میرا محبوب آیا؟ نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں یہ اس طرح کے نعرے سننے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی عورتوں کے خلاف ہے، ناانصافی ہے۔ پھر یہ آرڈیننس کا عجیب و غریب سیکشن 2 یہ بولتا ہے کہ اگر کوئی ٹرپل طلاق کہہ بھی دے تو شادی نہیں ٹوٹتی، وہ بھی سپریم کورٹ نے کام مانتے۔ ارے بھائی جب شادی نہیں ٹوٹتی تو پھر آپ کیس کس بات کا کریں گے؟ میرے بھائی یہ قانون کا غلط استعمال ہوگا، اس آرڈیننس کا یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، آئین کے خلاف ہے، سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے، مسلم خواتین کے خلاف ہے۔ اور اس آرڈیننس کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ ہماری بہنوں کو پہلے ہی ہمارے پاس بہت بڑا یہ بیماری ہے، ڈیزرشن بڑھے گا، عورتوں کو گھر سے باہر کر دیں گے۔ کون آئے گا ان کی مدد کے لیے؟ تو لوگ پوچھتے کہ ٹھیک ہے اب بتاؤ تمہارے پاس سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ اسلام میں شادی جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے، ہمارے پاس جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے، ہمارے پاس کانٹریکٹ ہے، سول کانٹریکٹ ہے۔ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہر باپ کو یہ اجازت ہے کہ جب قاضی نکاح پڑھیں گے تو وقف بورڈ سے جو بکلٹ ملتی اس میں آپ یہ لکھ سکتے، یہ کنڈیشن ہے وقف بورڈ کے نکاح نامے میں، بکلٹ میں، کہ اگر خدا نہ خواستہ، لاکھوں بار خدا نہ خواستہ اگر شادی ٹوٹتی ہے تو میں بحیثیت بچی کا باپ، اس کے ولی، یہ لکھتا ہوں، اور اگر آپ یہ کنڈیشن منظور ہے تو نکاح ہوگا۔ کنڈیشن کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ طلاق ہوگی تو مہر کا، پہلے تو طلاق اگر ہوگی تو ٹرپل طلاق نہیں، اور اگر ہوگی خدا نہ خواستہ ٹرپل طلاق تو مہر کا 3 گنا یا 5 گنا آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ کانٹریکٹ ہے، وائلیشن آف کانٹریکٹ کو وائلیشن آپ کورٹ میں ڈالیے، جیت جاتے آپ۔ اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ خود قانون ہے، ہندوستان کی سمویدھان آئین کی آرٹیکل 141 یہ کہتا ہے کہ قانون ہے، جو اس کی خلاف ورزی کرے گا 6 مہینے کی سزا۔ مگر یہاں پر صرف اس طرح کا قانون بنانا کیا ہے کہ اس کا غلط استعمال ہو، عورتوں سے انصاف نہیں ہوگا، عورتوں پر برڈن آف پروف ہوگا۔
اچھا اتنی محبت اگر بی جے پی کی سرکار کو ہے تو آپ ایک کریے نا، ایک 500 کروڑ روپے کا الاکیشن کریے. ایک پیسے کا الاکیشن نہیں، صرف خالی ہوائی باتیں، خالی جملے، خالی جملے جملے. ہم جو میں نے بات پارلیمنٹ میں کہی تھی آج پھر کہہ رہا ہوں، اس ملک میں قانون اگر بننا ہے تو ان عورتوں کے لیے بننا ہے جو شادی شدہ ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ نہیں ہیں. اس ملک میں 24 لاکھ ایسی خواتین ہیں جو شادی شدہ ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ نہیں ہیں، جس میں 22 لاکھ نان مسلم ہیں، ہماری ہندو بہنیں ہیں، جس میں ہماری ایک بھابھی بھی ہے. نہیں صحیح ہے، صحیح ہے. آپ کو سنیے ان کو بھی تو انصاف ملنا. اور انہوں نے تو کہہ دیا کہ جب وہ بلائیں گے ہم چلے جائیں گے. آپ بلاتے ہی نہیں. کیوں نہیں بلاتے آپ؟ کیا ان کے اچھے دن کیوں نہیں آتے آپ کے پاس؟ اچھے دن آنے چاہیے نا ان کے بھی. تو ڈیزرشن ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور میں اس بات کو علی اعلان اس بات کو تسلیم بھی کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں یہ سوشل ایول ہے. آج سے 3 دن پہلے ہماری ایک بہن دارالسلام کو آئی تھی، حاملہ ہے. یہاں خالی آہیں بھر کر مت جاؤ، چیخیں مار کر ہا کر کے مت جاؤ. کچھ جو پیغام دیا گیا اس کو سمجھو، سوچو اور عمل کرو. وہ ہماری بہن حاملہ ہے، اس کے شوہر نے اس کو گھر سے اس لیے نکال دیا کیونکہ اس کی اماں نے کہا کہ تو چھوٹا فریج لے کے آئی، بڑا فریج نہیں لائی. اب آپ بتاؤ میرے بھائی، ہم کس کو موقع دے رہے ہیں؟ کیا کسی عورت کو آپ فریج کے اوپر؟ وہ بچی اتنا ہماری بہن رو رہی تھی کہ صرف یہی وجہ ہے. اگر میری آواز اس کے شوہر تک، حافظ بابا نگر تک پہنچ رہی ہے تو میرے بھائی سوچو، ظلم مت کرو. اللہ کے پاس تمہاری میری سب کی پوچھ ہونے والی ہے. تم اگر آج اس دنیا میں اس عورت سے ناانصافی کرو گے تو یاد رکھو جب خبر میں جاؤ گے جواب دینا پڑے گا. جب حساب کتاب کا دن ہے، وہ حق ہے، ہوگا، ان سب کو، ہم سب کو حساب دینا پڑے گا. جب وہ تمہاری یہ بیوی کھڑے ہو کر کہے گی کہ ایک فریج کے نام پر اللہ مجھے اس نے گھر سے نکال دیا، تو خدا کی قسم تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا. اپنا لو اس کو، غلطی کو مانو. اور ہم آپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان برائیوں کا خاتمہ کرو. جو ابھی بتایا گیا آپ سے کہ بھئی اگر تعلقات خراب ہوتے، دارالخضا ہے، بیٹھیے، بڑوں کو، خاندان کے بڑوں کو بٹھائیے. یہ قرآن میں ذکر ہے. غلطیاں ہو سکتی ہیں، ختم کرو. اور پھر یہ بار بار ہمارے وزیر اعظم بولتے کہ نہیں مسلمان عورتیں بہت بیکورڈ ہیں. نہیں ہیں، ماشاءاللہ سے ہماری بہنیں طاقتور ہیں، اپنے رائٹس کو جانتی ہیں، وہ لڑنا جانتی ہیں، بات کرنے کا طریقہ بھی جانتی ہیں. اور یہ بات ہم کو سمجھنا ہے کہ آج کے موجودہ زمانے کی جو ہماری بچیاں ہیں وہ 25 سال پرانی ہمارے بیویوں کی بچوں کی طرح نہیں ہے. یہ زیادہ تیز ہے، ان کو دنیا دیکھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ایک ٹیلی فون مجھے آیا کسی ہماری بہن کا، تو فون کیے، بولے اسد صاحب کہاں ہیں آپ؟ تو میں بولا میں حیدرآباد میں ہوں، ذرا بات کرنا ہے آپ سے. تو میں بولا اچھی بات ہے اماں آئیے بات کریں گے. فوراً وہاں سے جواب آیا کس کو اماں بول رہے آپ؟ میں بولا کیا بولوں پھر آپ کو؟ میں اماں دکھ رہا ہوں آپ کی عمر کو دیکھو، میرے کو اماں بول رہے. میں بولا ٹھیک ہے اماں غلطی ہوگی. پھر اماں بولے میرے کو. میں بولا کیا بولوں پھر آپ کو؟ بولے اماں نہیں بولنا. آپ کو کیسے معلوم میں کیا عمر کی ہوں؟ میں میرے کو کیا معلوم. اماں بولے. پھر اماں بولے. میں بولا ٹھیک ہے آپ جو بھی ہے محترمہ. بولے صحیح ہے، یہ صحیح طریقہ ہے. مسٹر مودی یہاں اماں بولے تو نہیں چھوڑ رہے، آپ ٹرپل طلاق کا بل لا رہے ہیں. سمجھو آپ وہ گیا زمانہ. مسلمانوں میں بھی ایک بیداری ہے. جو سیاسی پارٹی، جو تنظیم،
جو قوم کے ذمہ دار، جو مشائقین علماء اس کو محسوس کریں گے، وہی اس قوم کو صحیح راہ دکھیں گے۔ ایک بیداری ہے، اس کو ماننا پڑے گا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور الحمدللہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہماری ماں اور بہنوں نے روڈ پر نکل کر اس آرڈیننس کے خلاف، اس بل کے خلاف اس کو مسترد کیا۔ ہم وزیر اعظم سے بولنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس قانون کو واپس لے لو، کیونکہ یہ قانون انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اور پھر یہ قانون انکانسٹیٹیوشنل اس سے بھی ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ نے 377 ہم جنس پرستی کو ڈی کرمنلائز کر دیا، زنا کو سپریم کورٹ نے ڈی کرمنلائز کر دیا 497 کو، اور سپریم کورٹ نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ انفرادی اٹانومی ہے، ایک شخص اپنی زندگی کیسے گزارنا وہ اس کا خود مختاری کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ نے جب یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی بھی مرد اور عورت کسی سے بھی شادی شدہ رہتے ہوئے بھی آپ تعلقات پیدا کر سکتے ہیں، مگر وہ کرائم نہیں ہے، وہ کرائم نہیں ہے، اس میں سزا نہیں ہوگی۔ 377 میں سزا لائف کی تھی، سپریم کورٹ نے کہا اس کو خارج۔ ہم مودی صاحب سے، پرائم منسٹر آف انڈیا سے، بی جے پی سے کہنا چاہ رہے ذرا پڑھو پیارے ججمنٹ کو۔ جب 377 برخاست، 497 برخاست، تو ٹرپل طلاق میں کیسے آپ ہم کو سزا دیں گے؟ جب وہ ڈی کرمنلائز ہو چکا تو یہ کیسا کرمنل ہوگا؟ اس کا جواب ان کے پاس ہے کیا نہیں ہے بتائیے؟ کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ ہم جنس پرستی کر سکتے ہیں، مگر وہ کرمنل ایکشن نہیں ہے، وہ قانونی جرم نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ ایک عورت شادی شدہ رہتے ہوئے بھی اپنے جسم کی مالک ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی تعلقات پیدا کر سکتی ہے، وہ کرمنل، وہ کرائم نہیں ہے۔ ایک مرد شادی شدہ رہتے ہوئے بھی 100 عورتوں سے تعلقات رکھ سکتا ہے، مگر وہ کرائم نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا۔ پھر یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جب ان کو انڈیویجول اٹانومی کا اختیار حاصل ہے، جب ان کو اپنی چوائس کا استعمال کرنے کا اختیار ہے، تو ہم مسلمان یہ بول رہے کہ بھائی ہم کو بھی چوائس ہے، ہمارے ریلیجن پہ چلنے کا ہم کو چوائس ہے۔ اگر ایک ہم جنس پرست کو یہ چوائس ہے کہ وہ کسی مرد یا عورت کے ساتھ اپنے تعلقات کو رکھے، اگر کسی عورت کو شادی شدہ رہنے کے باوجود بھی کسی مرد سے جو اس کا شوہر نہیں ہے اس سے تعلقات رکھنا کرمنل نہیں ہے، تو مجھے بھی اپنے مذہب پر چلنے کا چوائس ہے۔ پرائیویسی کے ججمنٹ کے بعد، 377 کے ججمنٹ کے بعد، 497 کے ججمنٹ کے بعد مجھے چوائس ہے، اور میں ایک پاک طریقے سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ ہم کو چوائس ہے، یہ سمجھ نہیں رہے ہیں، بلکہ ساری دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش۔ اب آپ دیکھیں گے آرڈیننس، اس سے کئی معصوم، اس سے کئی بچے جیلوں میں جائیں گے، ہماری بہنیں روڈوں پر آئیں گی، یہ بچے جیل میں جائیں گے، ہماری بہنیں روڈ پر آئیں گی، ڈیزرشن ہوگا، ابینڈنمنٹ ہوگا۔ یہ صرف قانون بنا کر واہ واہ حاصل کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات، انہوں ہمارے پیچھے پڑے، قدرت کا نظام دیکھو آپ۔ قدرت نے کہا تم طلاق بولے، یہ رفائل لو، رفائل لو، پلین آ گیا۔ اب پلین سے معلوم ہوا کہ کتنا بڑا اس میں گھپلا ہوا۔ اب وزیر اعظم کے سامنے جا کر کچھ نہیں بولنا، خالی رفائل بولے تو ان کو سنا کہ ان کا پارا بڑھ جاتا، غصہ آ جاتا۔ رفائل، میں بی جے پی والوں سے کہہ رہا ہوں، کب تک دھوکہ دو گے ہندوستان کی معصوم عوام کو؟ تم نے مریادہ پرشوتم رام کے نام پر ووٹ تو لے لیا، مگر فائدہ پہنچایا ایک بینکرپٹ انیل کو؟ یہ کیا بات ہے؟ رام کا نام لیں گے اور فائدہ پہنچائیں گے بینکرپٹ انیل کو؟ سب کا ساتھ، سب کا وکاس کی بات کیے، 15 لاکھ دینے کا وعدہ کیے،
15 लाख की जगह एक फुट्टी कौड़ी नहीं आई। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, वो गुजरात का संडेरा, क्या नाम है उसका, सब करोड़ों रुपए लेके भाग गए। क्या बात है मिस्टर मोदी, सब पैसे लेके भाग गए। अब ILFS एक कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। 4 साल में आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खर्चा हुआ उनका। 4 साल में माशाअल्लाह इनकी जब से हुकूमत बनी, सुना के करीब 900 या 9,000 करोड़ का खर्चा होगा। कहां से, किसने दिया भाई? हमको नहीं मिले, हम तो वही गरीब, वही मुसलमान परेशान। ये कौन लोग हैं जो गरीबों का पैसा लूट कर भाग रहे हैं या लूट रहे हैं? इसकी फिक्र नहीं है वजीर आजम को। पेट्रोल 85-90 रुपये हो गया तो तवज्जो हटाने के लिए ट्रिपल तलाक। डीजल 80 रुपये हो गया, ट्रिपल तलाक। रफाल निकला, ट्रिपल तलाक। विजय माल्या बोले ट्रिपल तलाक। मेहुल चोकसी को अपना भाई बोले, ट्रिपल तलाक बोल दिए। राजस्थान में नैया डूब गई इंशाअल्लाह, ट्रिपल तलाक। मध्य प्रदेश में कश्ती लड़खड़ा रही है, ट्रिपल तलाक। अब ये ध्यान बटाओ इनकी टेक्निक है। तो इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, मुत्तहिद रहिए, अपने इख्तलाफात को बाजू रखिए। और हमारी बहनों से भी हम कहना चाह रहे कि आपको समझना है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप समझ चुकी हैं। 377 के जजमेंट के बाद, 497 के जजमेंट के बाद, राइट टू प्राइवेसी के जजमेंट के बाद हमारी बहनें खुद नहीं रहना चाहेंगी। अगर कोई इस तरह से हरकत करता है तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए। इख्तलाफात हो सकते हैं और रहना भी चाहिए, मगर इख्तलाफात इतने ना बढ़ जाएं कि हमारे सामने जो ताकतें हैं जो हमको ख़त्म करना चाहती हैं उनसे नज़र हट जाए। और कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि मस्जिद एसेंशियल नहीं है, इस्लाम में लाजमी नहीं है, ये सरासर गलत है। मैं बड़ी इज्जत के साथ सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उससे डिसएग्री करता हूं। और हम क्यों बोलते हैं कि मस्जिद एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का, लाजमी हिस्सा है? कौन कहता है? कुरान में अल्लाह सूरह आले इमरान में कहता है, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है सूरह आले इमरान में कि दुनिया की सबसे पहली इबादत गाह काबतुल्लाह है। सबसे पहली दुनिया में इबादत गाह काबतुल्लाह है। तो फिर ये क्या है? पहली, सबसे पहली इबादत गाह जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई। हम सुप्रीम कोर्ट से बड़ी इज्जत के साथ कहना चाह रहे कि ट्रिपल तलाक के जजमेंट में आपने ये कहा, ट्रिपल तलाक को सेट असाइड किया कि कुरान में इसका जिक्र नहीं है। चलिए, हम तो कहते हैं, मगर आपकी बात को अगर मान भी लें बहस की खातिर, तो क्या फिर मस्जिद का जिक्र नहीं है कुरान में सूरह आले इमरान में कि दुनिया की सबसे पहली इबादत गाह अगर है तो काबतुल्लाह है? क्या हदीस में नहीं है कि हमको और आपको नहीं बताया गया कि मस्जिद में जाकर पढ़ो क्योंकि 27 मरतबा ज्यादा तुमको उसमें अजर मिलेगा? यह है, लाजमी हिस्सा है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जस्टिस नजीर का जजमेंट सही है। कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट को इस्माइल फारूकी को देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी मजहब का एसेंशियल या नॉन एसेंशियल या लाजमी या नॉन एसेंशियल जो होगा वो जुडिशरी नहीं तय कर सकती, वो तय करेंगे उस मजहब के उलेमा, उस मजहब के क्लर्जी। आज फैसला आया है हमारे सुप्रीम कोर्ट की एक काबिल फीमेल जज मोहतरमा इंदु मल्होत्रा जज साहिबा ने फैसला खिलाफ दिया, डिसेंट किया, और उन्हें कहा कि रैशनैलिटी कैन नॉट बी इंपोज्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ्स। आर्टिकल 25 के खिलाफ है। जज साहिबा ने कहा, मीडिया की रिपोर्ट है कि राइट टू इक्वालिटी कैन नॉट ओवरटेक फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब आप बताइए,
ہم تو یہی کہہ رہے تھے. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسماعیل فاروقی کا یہ کبھی نہ کبھی تو ہوگا, مگر بابری مسجد کے اس کیس میں اسماعیل فاروقی کا استعمال نہیں ہوگا. یہ بی جے پی والے, آر ایس ایس والے بہت خوشیاں منا رہے, ان کی باسی کڑی کو ابال آ گیا. ارے اب ہو گیا, اب ہو گیا, اب ہو گیا. کیا ہوا رے پیارے, تم بہت دنوں سے بول رہے ہو گیا ہو گیا, ہوتا ہی نہیں کچھ تم سے. ہو گیا, کیا ہوا؟ نہیں ہو گیا, بس اب دیکھتے جاؤ آپ. ملا کیا دیکھنا میرے بھائی, پیراگراف 6.1 پیج 57 ججمنٹ کا صاف کہتا ہے, میجورٹی ججمنٹ کہتا ہے کہ اسماعیل فاروقی کا اوپینین, ڈیسیشن, ججمنٹ اس کیس پر اس پر لاگو نہیں ہوگا. مسجد اور مندر برابر ہے, کوئی عبادت گاہ اوپر کوئی نیچے نہیں ہے, یہ کورٹ نے کہہ دیا. مگر یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں بیچارے. لکھتا ہے کہ یہ ڈبل تھمز اپ لکھتے ہیں لوگ میرے کو, سنگل نہیں ڈبل. پڑھو بابا, معلوم چڈی خالی پہن کے لٹ پھراتے, مر پڑھنا سیکھو. نہیں سیکھنا آیا تو ہمارے پاس حامد محمد خان صاحب کے دفتر پہ چلے جاؤ, وہاں ڈبل پی ایچ ڈی ہے سنا میں. حسان فاروقی صاحب کے پاس بھی ہے, جامعہ نظامیہ میں بھی ہے, صفی مدنی صاحب کے پاس تو پورا لٹریچر ہے, وہاں چلے جاؤ آپ. اور اگر اور بھی سمجھنا ہے تو ہمارے حیدر آغا دکھائیں گے آپ کو. مر نہیں ہو گیا, اتنے خوشیاں منا رہے, اچھل رہے, کود رہے. بعض تو ایک بول دیے کہ ہماری زندگی کا وہ ہو گیا. کچھ نہیں ہوا, فکر ٹھہرو, ابھی سپریم کورٹ ہے, سپریم کورٹ میں ڈیسیشن ہوگا. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, شاید کل نیوز والے اس کو توڑ موڑ کے پیش کریں گے. مبارک کرو آپ, اچھا ہے کہ ایک آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کیسے 29 اکتوبر کی تاریخ دے سکتا ہے. ٹیکنیکلی آپ کو نہیں کرنا چاہیے. پروپرائٹی کا معاملہ آ گیا تو نیا سی جی اے صاحب آئیں گے, وہ ڈیسائیڈ کریں گے بینچ کیا ہوگا, تاریخ کیا ہوگی. آپ جاتے جاتے تاریخ کا اعلان کر دیے, یور لارڈشپ, وتھ ریسپیکٹ میں کہہ رہا ہوں. یہ کیسے ہوگا بتائیے آپ, جبکہ جو 4 ججز نے پریس کانفرنس کی تھی, کیا کی تھی؟ روسٹر کے اوپر تھا, آپ کو یاد ہوگا. خیر یہ تمام ٹیکنیکل چیزیں ہیں. مجھے یقین ہے کہ جو مودی صاحب کے چاہنے والے ہیں, میڈیا کے لوگ, وہ ابھی رات سے سن کے خوش ہو رہے ہوں گے, ارے کل کے لیے مل گیا ہمیں مسالہ, اب اس کو کھینچیں گے. ارے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے میرا, تم کیا, تمہارے 100 مل کے آئے تو بھی نہیں کر سکتے. ٹی وی پہ آپ بیٹھو, ان سے آپ دلائل پہ بحث کرو, فوراً اینکر بولتے اچھا اب آپ بولو, ان کا جواب دو, اب ہم تو تھک گئے. میرے کو ایک بار کوئی بولے آپ ہمیشہ ایسی کرتے, ایسی بولتے. بولا میں نہیں بولتا ہوں, آپ زیادہ چاہتے میرے کو اس لیے بلاتی لے. میرے کو ایک دم شرم آ گئے. بولے میں بولا ہم لوگ چھچورے ہیں اولڈ سٹی کے, یہ شریف لوگ ہیں, اب ہم لوگ نہیں چھچورے ہم لوگ. اس بات سے سب لوگ کیا بولتے, میاں ان لوگوں کے منہ کو نہیں لگنا. اب آپ ہمارے کو پیچھے پڑ گئے, چھوڑو بھائی, وائٹ ہو گیا تھوڑا تھوڑا. مگر ہمارے کوئی بولنا, یہ میں بیٹھتے کہ وہ دکھ رہا کیا, وہ ہو رہا کیا, ایسا کر رہے. میرے ٹی وی پہ کل بیٹھا وہاں بول رہے کہ یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. یعنی ایک صاحب تو بی جے پی کے بولے کہ ناسا کے سیٹلائٹ سے ہم فوٹو نکالے. میں لاؤ ابا, بولے ہاں ناسا کے. میں کیا نکالے؟ فوٹو نکالے. میں پہاڑ کھود کے کچھ نکلا یا اسی؟ بولے نہیں فوٹو نکالے. میں ایک چیلنج کر رہا ہوں, کل سپریم کورٹ کو جا کے بولو یور لارڈشپ ناسا کی فوٹو یہ ہے, ہم بھی دیکھیں گے کیا ہوتا. مگر دماغ میں ہندوستان کو ایک ہندو راشٹر بنانا. اور یاد رکھیے یہ آر ایس ایس کے جو موہن بھگوت آنکھوں میں دھول ڈالنے کی کوشش کرے اور بولے کہ ہندوتوا اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک مسلمان نہیں ہے اس میں. میں اس وقت بھی کہہ رہا, آج بھی کہہ رہا ہوں
کہ RSS کے ایک سر سنچالک تھے جن کو یہ لوگ بہت بڑا مانتے ہیں، گولوالکر، جس نے 1960 اپنی پنجنیا کے آرٹیکل میں لکھا کہ ہندوستان میں مسلمان رہ سکتے ہیں، نماز بھی پڑھو، جمعے کی نماز کو جاؤ، مگر نام بدل دو، رحمان ہے تو نام رام کر لو، محمد ہے تو مدھو کر لو، اور اگر نہیں کریں گے تو جس طرح وکرم آدتیہ نے خون کی ہولی کھیلی تھی، جن لوگ باہر سے آئے تھے وہ ہوگا۔ یہ ہے، اس کا انکار کرو آپ تو میرے بھائی اس لیے پڑھنا ضروری ہے، پڑھو، یہ دین کے تقاضے، دین کا مطالبہ یہ ہے جس کو آپ اور ہم مانتے ہیں کہ پڑھو، علم حاصل کرو، مسجدوں کو آباد رکھو۔ دیکھو تم مسجدوں کو چھوڑ دیے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ مسجد ایسنشل ایلیمنٹ نہیں ہے۔ تم مسجدوں کو آباد کرتے رہو گے، تم فجر کی نماز میں بھی جاؤ گے، مغرب، عصر، جمعہ، ظہر، سب میں جاؤ گے تو مسجد دکھ کے آئے گی۔ اسی لیے آج یہ ماحول ہو چکا ہے کہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ مسجد اسلام کا اسینشل حصہ نہیں ہے میرے دوستو، یہ ہم پر منحصر ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ غیروں کو نہیں کہہ رہا، اللہ آپ کو، مجھ سے کہہ رہا ہے مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ اہل ایمان سے اللہ کہہ رہا ہے آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ تم مسجد کو آباد کرو، تمہارا گھر آباد رہے گا۔ تم مسجد کو آباد کرو گے، تم مسجدوں میں جا کر سجدے کرو گے، تمہارے گھر میں خوشیاں رہیں گی۔ طب طلاق کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے، یہ سوشل ایول ہے، مگر کرمنلائزیشن سے نہیں ہوگا، اور یہ آرڈیننس حکومت کو واپس لینا پڑے گا، یہ حکومت کی شکست ہوگی۔ اب بہرحال انشاءاللہ تعالی اب تو چند مہینے باقی ہیں، ہم کو امید ہے کہ ہندوستان کی عوام پھر سے جملوں کا شکار نہیں ہوگی، بلکہ ہوش اور عقل کو سامنے رکھ کر صحیح فیصلہ لے گی۔ میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور زیادہ وقت ہو گیا اس سے معذرت بھی چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جو میرے دل میں بھی تھوڑی تشنگی ہے، اب ایک 5-6 دن کے بعد تو اپنی بیٹنگ شروع ہوں گی، آئیے ضرور، بہت بولنا ہے، بہت بولنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ نے چاہا تو اس مرتبہ بھی اللہ حق کو ہی کامیاب کرے گا اور اللہ باطل کو شکست دے گا۔ میں پھر سے ان تمام ذمہ داروں کا، علماء کا شکر گزار ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام علماء مشائقین اور حاضران جلسہ، پریس میڈیا، پرنٹ میڈیا، تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس احتجاجی جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔